ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد نائب صدر محمد مخبر 2 ماہ کے لیے ایران کے قائم مقام صدر بن گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ان کے نام کی توثیق کر دی ہے۔ ایرانی آئین کے مطابق صدر کے انتقال کے بعد 50 دن کے اندر صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ آرٹیکل 131 کے مطابق اگر کوئی صدر اپنے دور اقتدار کے دوران نااہل قرار دے دیا جاتا ہے یا پھر انتقال کر جاتا ہے تو سپریم لیڈر کی جانب سے تمام تر صورتحال کی تصدیق ہونے کے بعد اول نائب صدر اقتدار سنبھالتا ہے۔ بعد ازاں اول نائب صدر پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہ پر مشتمل کونسل کو 50 روز کے اندر نئے صدارتی انتخابات کروانا ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور بات کریں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وفد کی موت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ سعودی قیادت نے قائم مقام صدر محمد مخبر کو تعزیتی مکتوب روانہ کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی کی وفات کی اندھونا خبر ملی۔ ایرانی عوام اور متوفین کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان سابق سفارتکار تھے۔ وہ سختگیر اور مغرب مخالف شخصیت ہونے کی شہرت رکھتے تھے۔ حسین امیر عبدالحیان بحرین میں ایران کے سفیر بھی رہ چکے تھے۔ سال 2011 سے 2016 تک ایران کے معاون وزیر خارجہ کے طور پر کام کیا۔ وہ 1997 سے 2001 تک بغداد کے ایرانی سفارت خانے میں نائب چیف آف مشن بھی رہ چکے ہیں۔ اب علی باقری کو ایران کا قائم مقام وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی نے ایرانی صدر کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی تعزیتی قرارداد متفقہ رائے سے منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم رئیسی کی شہادت بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو متحد رکھنے کی بات کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان بھی تھے اور کچھ اور ان کے ہائی رینکنگ آفیسر، ان کا سٹاف تھا، ہیلی کاپٹر کریش میں وہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے ہم شریک ہیں، اور یہ انہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بات کریں گے شاعر احمد فرحات کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ اعلیٰ اتھارٹی سے رابطہ کر کے جواب جمع کروائیں۔ اگر جواب نہ آیا تو آرڈر پاس کریں گے اور وہ آرڈر دیں گے جو آپ کو بھی بہت متاثر کرے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ 1 دن کا وقت مل جائے تو رپورٹ جمع کرا دیں گے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ سیکرٹری دفاع پیش ہو کر رپورٹ دیں۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو 21 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی کہ اس دوران مغوی کی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ آگے بڑھیں اور بات کریں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے لوگوں کو یا کابینہ کو بلانا عدالت کا مینڈیٹ نہیں۔ آئین پاکستان وزیر اعظم اور کابینہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس سے باتیں کرنا کہ کابینہ اور وزیر اعظم کو سامنے لا کر بٹھا دیں گے یہ مناسب نہیں ہے کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا، تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری سارے آ جائیں، وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں۔ آئین اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ اس کی تشریح ہے آئین کی اور قانون میں لکھا گیا ہے، وہ نہیں آتے، وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے۔ یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز، ججمنٹس ہیں آج تک کی شناز اختر کیس سے لے کے آج تک ایک ہی اصول وضع ہوا ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہ پولیس تفتیش جب جاری ہو کسی معاملے کی تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔
وزیر اعظم آفس کی جانب سے پیکا ایکٹ سے متعلق سیاسی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ سیاسی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ کمیٹی میں اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور خالد مقبول صدیقی شامل۔ شزا فاطمہ، خالد مکسی، شریر رحمان اور اٹارنی جنرل بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی پیکا ایکٹ کے حوالے سے سیاسی مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ سیاسی کمیٹی بل کی ترامیم کے حوالے سے بھی سفارشات مرتب کرے گی۔ سفارشات 15 روز میں وزیر اعظم کو پیش کیے جائیں گے۔ رہنما تحریک انصاف علی ظفر کی پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو۔ سیاستدانوں کی آپس میں بات ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ اور سینٹ میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے ہماری شرائط پوری کرنی چاہیے۔ کہا بانی تحریک انصاف کی رہائی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری نظر میں بات چیت ہونی چاہیے اور کچھ لیول پہ کم از کم سینٹ کے اور شاید پارلیمنٹ کا جو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ تو باتیں ہوتی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں اور اس پہ سمجھوتے بھی ہوتے ہیں، تو بات چیت اس لیول پہ تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن جس گرینڈ ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف تب ممکن ہوگا اگر اس کی گراؤنڈ ورک، اس کا جو ماحول ہے وہ کریٹ کر لے گورنمنٹ۔ اس کی کچھ کنڈیشنز بار بار ریپیٹ کی ہیں ہماری لیڈرشپ نے بھی اور میں نے بھی ان کا ذکر کیا۔ وہ کچھ چند کنڈیشن ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں جو کہ بہت سیریس ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیسز ختم کر دیں، جو عمران خان صاحب کی سزائیں ہیں وہ ختم کر دیں، وہ تو ایک جوڈیشل پروسیس ہے، وہ تو ہم اس میں تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے بھی اور لڑ بھی رہے ہیں اپنی قانونی جنگ۔ لیکن جو باقی پولیٹیکل سائیڈ پہ ہے، جو سیاسی سائیڈ پہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، کم از کم وہاں تو ختم کریں، وہاں تو ایک اپنا کردار ادا کریں اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کو میں کہتا ہوں وہ کریٹ، وہ اس کا پروف دیں، اس کا ثبوت دیں، تو ہم پھر بات کریں گے۔ لاہور سمیت ہر شہر کی کچی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا۔ عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ شہروں کی صفائی ستھرائی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پائیدار نظام لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ارکان نے عوامی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ مریم نواز کا عوامی مسائل کے حل کے لیے وژن اور رفتار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی انداز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاپنگ کرنے مارکیٹ پہنچیں۔ مریم نواز نے لاہور کے علاقے گلبرگ میں شاپنگ کی اور لڑکیوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سٹور پر موجود خواتین کے ساتھ بھی گھل مل گئیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات پر اظہار اطمینان کیا۔ دونوں جانب سے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں پر قائم گہرے تعلقات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ آسٹریلوی فوج کے سربراہ جنرل اینگس کیمبل کا جوائنٹ چیف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ آسٹریلوی فوج نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ظاہر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، علاقائی صورتحال اور عالمی سلامتی کے چیلنجز پر گفتگو ہوئی۔ فریقین کا سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مضبوط بنانے اور وسعت دینے پر اتفاق۔ جنرل اینگس نے علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کی تعریف کی۔ معزز مہمانوں کو تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے ایک نیوز۔